بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ اس کا جو ٹاپک ہے کہ نظام عضلات پر ورزش کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نظام پر ورزش کے اثرات کو مندرجہ ذیل ہیڈنگز کی مدد سے سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ نمبر 1، غذا کا جلد ہضم ہونا۔ ورزش کرنے سے ایک فرد کی غذا جلد ہضم ہوتی ہے۔ ورزش کی وجہ سے جسم کی مسلز زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کو غذا زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس طرح غذا فوراً ہضم ہو کر ان مسلز تک بنتی ہے جس سے عضلات بنتے ہیں۔ نمبر 2، رطوبتوں کا اخراج۔ ورزش کرنے کی وجہ سے جگر، پتا، لبلبہ کی رطوبتیں تیزی کے ساتھ خارج ہوتی ہیں جو غذا پر اثر انداز ہوتی ہیں اور غذا جلدی ہضم ہوتی ہے۔ یہ رطوبتیں جتنی کم خارج ہوتی ہیں اتنی غذا آہستہ ہضم ہوتی ہے، لیکن ورزش کرنے سے یہ رطوبتیں زیادہ خارج ہوتی ہیں جس وجہ سے غذا بھی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے خالی کمر کا نقص۔ ورزش کرنے سے پیٹ آگے کو نہیں بڑھتا، جس وجہ سے خالی کمر کا نقص پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ورزش نہ کرنے کی صورت میں پیٹ آگے بڑھ جاتا ہے جس کا سارا دباؤ ریڑھ کی ہڈی پہ آتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی آگے کی طرف دب جاتی جو خالی کمر کے نقص کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 4، معدے میں تیزابیت۔ ورزش کرنے سے غذا چونکہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے جس وجہ سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، جس میں معدے میں تیزابیت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ تیزابیت کی وجہ سے ایک فرد اپنے جسم میں الجھنے پہ محسوس کرتے ہیں۔ ورزش کی وجہ سے معدہ میں غذا جلدی ہضم ہوتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 5 ہے بھوک کا زیادہ لگنا۔ ورزش کرنے سے ایک فرد کو زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ اس نے جو بھی غذا کھائی ہوتی ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے۔ مسلز کو مزید خوراک اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک فرد کو زیادہ بھوک محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہے ہر قسم کی خوراک ہضم ہوتی ہے۔ ورزش کرنے کی وجہ سے سخت غذا بھی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جو آپ کھاتے ہیں اگر عام حالات میں وہ 5 گھنٹوں میں ہضم ہوتی ہے تو وہی غذا ورزش کرنے سے 2 سے 3 گھنٹوں میں ہضم ہوتی ہے۔ بد ہضمی سے بچنا۔ ورزش کرنے والا فرد بد ہضمی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک فرد جب غذا کھاتا ہے ورزش نہیں کرتا تو اکثر بد ہضمی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے پیٹ میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں چونکہ وہ حرکت نہیں کرتا۔ پیٹ کا بڑھ جانا اور پیچیدگیاں پیدا ہونا عام سی بات ہے، لیکن جو فرد ورزش کرتا ہے وہ اور جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور بد ہضمی سے بچتا ہے۔ شوگر کا پیدا ہونا۔ جو افراد ورزش کرتے ہیں وہ شوگر کے مرض سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اگر جسم میں شوگر کی زیادہ مقدار ہو تو ورزش کی وجہ سے وہ شوگر حرارت بن کر جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اگر ورزش نہیں کریں گے تو وہی شوگر ایک فرد کو شوگر کا مریض بنا دے گی۔ اس سے ظاہر ہو کہ ورزش کی وجہ سے شوگر کی بیماری نہیں لگتی۔ پھر ہے عضلات کی کارکردگی۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو وہی غذا ہمارے جسم کے تمام عضلات تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم ورزش نہیں کریں گے تو غذا جسم کے تمام عضلات تک نہیں پہنچے گی، جس کی وجہ سے وہ عضلات جن تک غذا نہیں پہنچتی وہ اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، جبکہ ورزش کرنے والے افراد کی تمام غذا عضلات تک صحیح طریقے سے پہنچتی ہے۔ مثلاً ورزش کرنے والے افراد کے دل کے عضلات، ٹانگوں کے عضلات، پیٹ کے عضلات، آنکھوں کے عضلات وغیرہ سب بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 11، گہری نیند کا آنا۔ ورزش کرنے کی وجہ سے غذا ہضم ہو جاتی ہے اور غذا کے ہضم ہونے کی وجہ سے پیٹ میں کسی قسم کی پریشانی یعنی کہ گیس کا بننا، تیزابیت کا پیدا ہونا وغیرہ نہیں بنتی، جس کی وجہ سے ایک فرد گہری نیند سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ورزش کے نظام میں جو ساتھ ہے وہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ مزید کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔